تب بھی علی ہے، اگر پہلا علی ہے تو تب بھی کوئی علی ہے، کہ اگر اس در پر آنا اور مانگنا آ جائے تو 14 کے 14 ہی باب الفوائد ہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ اور مانگنے کا سلیقہ اس باب الفوائد کی مجلس سے میں نے آیت کریمہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ اختیار کرو۔ پروردگار یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کائنات مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہوئے تو مومنوں سے مخاطب کیوں ہوئے؟ اللہ نے کہا کہ جب بھی تقوی کا تعلق ہوتا ہے وہ مسلمانوں سے نہیں ہوتا بلکہ مومنین سے ہوتا ہے، جن کے ماننے والے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ اس امام کی مجلس عزا جو شب شہادت ہے جس کو باب الفوائد کہا گیا، اور یہ امام روایتیں کہتی ہیں ایک عظیم فضیلت پر باعث جن کے لیے فضیلتوں نے بھی فخر کیا، جن کے لیے سجدوں نے بھی فخر کیا، جن کے لیے عبادتوں نے بھی ناز کیا، جن کے لیے سجدوں نے بھی ناز کیا۔ امام کہتے ہیں جب پیدا کیے گئے تھے تو سجدے پہلے سیکھے ہوئے تھے، ہم کائنات میں اگر سجدوں کے طریقے نہیں سیکھے بلکہ ہم عرش پر تھے تب بھی خدا کی بندگی کرتے تھے۔ ہم اس کائنات میں آئے تو دنیا والوں کو کہتے تھے کہ ہمارے پروردگار کی بندگی کرو تو کس طرح کرو۔ ہم اگر کائنات میں آئے تو پیدا ہونے سے پہلا عمل ہمارا جو ساتھ تھا سجدہ پروردگار تھا، کیونکہ ہمارے جد رسول بھی جب دنیا میں آئے تو ان کا پہلا عمل سر سجدے میں جھکا کر اپنے رب کی بندگی کر کے دنیا کو بتایا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کے چنے ہوئے انبیاء اور رسول ہیں۔ جب مولا کائنات میں پیدا کیے گئے تو مولا کائنات کا بھی کعبے میں پہلا عمل جب ماں کے بطن سے نکلے تو پہلا عمل سر سجدے میں رکھ کر دنیا کو بتایا ہم سجدوں کے محتاج نہیں ہیں بلکہ ہم عبادت کر کے اس کے در کے سلیقے سکھاتے ہیں۔ اور امام موسیٰ کاظم کے لیے لکھا گیا یہ ساتویں امام ولادت ہوئی، امام کی ولادت ہونے کے بعد مولا کا پہلا عمل جو تھا وہ امام کا سر سجدے میں رکھ کر دنیا کو بتانا تھا کہ ہم دنیا میں آ کر عبادت کے سلیقے نہیں سیکھے بلکہ ہم دنیا میں نہیں تھے تو تب بھی خدا کی عبادت کرتے تھے، اس دنیا میں آئے تب بھی عبادت کرتے ہیں۔ ہم اپنے چاہنے والوں سے کہتے ہیں کہ جن کو مانتے ہو ان کو سجدے اتنے پسند ہے تو جن کے ماننے والے ہو ان کو کیسا ہوتا ہے؟ آج کے دور میں امام کا لقب ہے کاظم، توجہ ہے آپ کی؟ امام کا لقب ہے کاظم، غصے کو پی جانے والا، یعنی کاظم جس کی طرف غصہ آئی نہ اگر غصہ آ جائے تو امام غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور امام کی فضیلت پر میں آتا ہوں لیکن ایک میں مثال دوں، اس دور میں کسی کو کوئی کچھ کہہ دے وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ سائیں فلاں نے میری توہین کر دی، غصہ اتنا کرتے ہیں کہ بس دل کرتا ہے کہ اس کو قتل ہی کر دیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ لیکن آج کے دور میں یہ غصہ کرنا کیوں؟ اس لیے تھوڑی تھوڑی بات پر ناراضگیاں بھولیاں حسرتیں کیوں؟ ہم اس کے چاہنے والے ہیں کہ لوگ اس کے دروازے پر آئے، اتنی تکلیفیں دی کبھی اس نے غصہ میں بات کر کے یہ نہیں کہا کہ تم تکلیف کیوں دیتے ہو، کیونکہ کاظم لقب دیا گیا غصے کو پی جانے والا۔ جب ہمارے امام کو اتنی مشکلات اور تکلیفات دی گئی جو غصے کو پی جاتا ہے تو ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں۔ اگر کوئی مومن اگر تکلیف دے تو اس کی تکلیف کو برداشت کرے، ایسے نہیں کہ وہ ایک لفظ کہے ہم دوبارہ 10 لفظ کہے، کیونکہ ان کے دروازے پر کوئی اپنا آیا تب بھی عبادتوں کے سلیقے سیکھ گیا، کوئی پرایا غیر آیا تب بھی عبادتوں کے سلیقے سیکھ گیا۔ جب امام زین العابدین کے خدمت میں ایک شخص آیا، کھاتا بھی
طریقہ یہ ہے اگر کوئی گانوں کے قریب جاتا ہے، گانے سنتا ہے، کوئی گناہ کے کام کرتا ہے تو امام کو تکلیف ہوتی ہے۔ امام نے کیا کہا کہ میرے لیے مشکل کا قید کھانا اچھا تھا، لیکن امام کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ امام نے کہا کہ مجھے یہ قید کھانا چاہیے جو کھلا ہوا ہو لیکن گانوں کی آواز میرے کان تک پہنچے۔ ہارون رشید نے ہر طریقے سے امام کو تکلیف پہنچائی، لیکن امام کا سر سجدے میں ہوتا تھا، اگر رکوع میں جھک رکھے تو رکوع میں ہی ہوتا تھا۔ روایت ہے کہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ ایک شخص تھے جو جانوروں سے محبت کرتے تھے، ان کو بلوایا کہ آؤ امام کو تکلیف دو، امام کو اذیت پہنچاؤ، لیکن روایت ہے کہ امام نے اپنی تکلیف کو ترک کر دیا۔ جب بھی دیکھتے تھے یا سر سجدے میں ہوتا تھا یا رکوع میں ہوتے تھے، تسبیح اور تقدیس کی آوازیں بلند ہوتی۔ یہ آئے جس کے کھانے میں امام کو رکھا گیا، امام کے جسم پر سفید کپڑا تھا، یہ کہتا کہ یہ وہ کپڑا ہے، یہ کہ کپڑا نہیں، کپڑے کے نیچے امام موسی کاظم ہیں، کہتے کہ جانور کے جو تھے لفظ تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا، وہ آئے تاکہ امام کو تکلیف دے، جس جگہ پر امام تھے اس کے قریب آئے، اس کو کاٹنا شروع کیا۔ جب انہوں نے پردہ ہٹایا تو وہ بھی سجدے میں گر کر امام کے قدموں میں گرے۔ ہارون رشید پریشان ہو گیا، میں نے تمہارے کو کیوں بلوایا، تم کیا کر دیا؟ کہا کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ تم اس قیدی کے لیے ہمیں تکلیف دینے کے لیے بلوائے گئے، تاکہ یہ قوم ہے، تاکہ جب ہم جنگل میں ہوتے تھے، مشکلات میں ہوتے تھے، کوئی ہماری مدد نہیں کرتا تھا، یہی نورانی شخص نے دین ہمیں کھانا کھلانا۔ کون؟ امام موسی کاظم۔ ہر طریقے سے ہارون نے کہا کہ تکلیف دو، لیکن امام نے ہر تکلیف کو برداشت کیا، اور ہارون جو تخت کا مالک اور بادشاہ تھا، توجہ ہے آپ کی، تخت کا بادشاہ ہے، سپاہیوں کو بلوا کر تخت پر بیٹھا ہے، کہتا کہ میں بادشاہوں کو کہتی ہے، لوگ مجھ پر لعنت بھیجتے ہیں، اس پر درود بھیجتے ہیں، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، تم کہتی ہے میں وقت کا بادشاہ۔ سپاہیوں نے کہا یہ تخت کی بات نہیں، یہ کردار ہے، تم بھی اپنے کردار کو ایسے بناؤ کہ لوگ تمہارے اوپر بھی درود اور سلام بھیجیں۔ یہ کہتا کہ میں کس طرح مانوں، وہ کہتی ہے میں قید میں پڑا ہوا ہے، لوگ اس پر آتے ہیں تو درود اور سلام کرتے ہیں، اگر جانور بھی آتے ہیں تو اس کے قدموں پر جھک کر سلام کرتے ہیں، یہ کہتا ہے میں کیا کروں، اس امام کو کس طرح اذیت پہنچاؤں، کس طرح تکلیفیں پہنچاؤں، یہ پہلی تکلیف نہ تھی۔ یہ کہتا ہے میں کیا کروں، کسی نے مشورہ دیا کہ فحاشہ عورت کو بلوائیے، امام کے قید خانے میں اسی کو بھیجیں، پھر یہ رات کے اندھیرے میں تم بھیجنا، صبح ہوگی تو یہ تم کو دیکھ کر دھرم دے دینا، اور یہ آوازیں نکالے گی، چیخے گی تو ان کا یہ مسلمانوں کا امام ہے۔ توجہ چاہوں گا اس واقعے پر، کہتے ہیں کہ فحاشہ عورت جو یہودی درہم کی لعنت پر اس کو بلوایا گیا، ہارون رشید نے بلوایا، ایک کام کرنا، جتنے درہم چاہیے میں تمہیں دوں گا۔ وہ کہتی کیا کام ہے؟ کہا کہ آپ کی رات اس قید خانے میں جو قیدی ہے اس کے رات اس کے ساتھ تم گزارو، جب صبح کا وقت آئے میں دروازے پر آؤں، میں آواز دوں گا، تم ٹھیک کر باہر نکلنا، راوی میرے ساتھ ہوں گے، سپاہی میرے ساتھ ہوں گے، میں کہوں گا جو مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا امام ہے، اور میں امام پر نعوذ باللہ الزام لگاؤں گا۔ توجہ نہ ہوگا میرے یقین، یہ کہتا کہ اندھیرا ہوا، رات ہوئی، امام کے اس قید خانے میں اس عورت فحاشہ کو بھیجا گیا جو یہودی ہے۔ توجہ چاہوں گا، کون؟ جو یہودی عورت ہے، رات کے اندھیرے میں یہ چلی گئی امام کے قید خانے میں۔ ہارون رشید نے کیا کیا؟ دروازہ بند کر دیا، تالا لگا لیا، اندر گئی، یہ کیا دیکھتی ہے؟ اندھیرے کا وقت، یہ سوچتی ہے کہ قیدی سر سجدے تو ضرور اٹھائے گا، جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا وہ مقصد میں کا پورا ہو جائے گا، میں کامیاب ہو جائے۔ یہ کہتی میں دیکھتی رہی، انتظار کرتی رہی، نہیں یہ میری طرف دیکھتا ہے، میں سر سجدے اٹھاتا، یہ سر رکھ کر کہتا ہے کہ یا رب، وہاں سے آواز آتی ہے لبیک لبیک، یہ کہتے ہیں اس کے لبیک کی آواز جو سنی اور نورانی نور آیا ہے آسمان کی طرف سے،
اس کی پیشانی میں متصل ہوتا رہا، یہ عبادت کرتا رہا، وہاں سے بھی جواب آتا رہا کہ لبیک۔ یہ کہتے ہیں کہ میں گھبرا گئی کہ جس قیدی کے لیے مجھے بلوایا گیا یہ قیدی کوئی معمولی نہیں ہے، یہ قیدی وہ ہے جس کو عبادت پر بھی ناز ہے، جس کو سجدوں سے محبت ہو۔ یہ کہتے ہیں آدھی رات گزر چکی، میں سوچتی رہی کہ ہارون نے جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا، جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ امام ایسا ویسا ہے، نعوذ باللہ یہ امام تو ایسا ہے ہی نہیں، یہ تو سر سجدے سے اٹھاتا ہے نہیں، عبادت سے دور ہی نہیں ہوتا۔ یہ کہتی اچانک میرے دل میں میرا ضمیر اٹھا، اس نے مجھے گوارا کیا کہ یہ ایک قیدی سجدے میں سر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، میں نے اس کے سجدے کو دیکھ کر میں نے بھی اپنا سر سجدے میں رکھا۔ وہ کہتی کہ جیسے ہی میرے سر سجدے میں رکھا، ایک پہلے سجدے گزارا ایک تھا، لیکن جب آدھی رات گزر گئی تو ہم دو سجدے گزار بن گئے۔ یہ کہتی کہ جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا وہ کامیاب نہیں ہوا، امام اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ توجہ نہیں کیا آپ نے کہ امام اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ ہارون رشید کو انتظار یہ تھا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ روایت کہتی ہے کہ یہ پہلی عورت نہ تھی، ایک دوسری عورت بھی زمانہ نبوت میں گزر چکی تھی۔ وہ کون تھی؟ وہ زلیخا تھی۔ یوسف کے لیے کیا کہا زلیخا نے؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ جب جناب زلیخا نے یہ جملے کہے تو اس نے جناب یوسف نے جواب دیا، اور جناب زلیخا نے بدھ تھا اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ وہ کہتا کہ اس پر تم نے بدھ پر کپڑا کیوں ڈالا؟ کہا کہ میں اس کی پوجا کرتی ہوں، میرا خدا ہے مجھے دیکھ رہا ہے۔ یوسف نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ جب تمہارا خدا نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے مجھے اس پر یقین ہے، لیکن جس خدا نے مجھے پیدا کیا وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ جب انسان اس بات پر آتا ہے تو تین چیز کی ضرورت ہوتی ہے: جوانی، تنہائی اور حسن۔ یوسف میں یہ تین علامتیں تھیں، جوان بھی تھا، حسن بھی تھا اور تنہا بھی تھا۔ لیکن جیسے یہ نکلا دروازے کھلتے گئے، لیکن جب دروازے کھل کر حضرت مصر کی نگاہ پڑی تو زلیخا کا اگر محبت ہوتی تو یوسف کو نہ پھنساتی، بلکہ یوسف نے اپنی طرف زلیخا کو مائل نہیں کیا، امام کے ایک سجدے نے ایک یہودی عورت کو اپنی طرف مائل کر کے بتایا کہ جو یہودی ہوتا ہے وہ ہمارے کردار کو دیکھ کر ہمارے دروازے پر ضرور جھک جاتا ہے۔ رات اور گزرا یہ بھی سر سجدے میں، امام کا سر بھی سجدے میں۔ صبح کا وقت ہوا، روایتیں کہتے ہیں کہ 2000 راوی تھے ہارون کے ساتھ۔ وہ خوش تھا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ راویوں کو بلوایا کہ آؤ قیدی امام نے اس کا معائنہ کرے دیکھے۔ اب یہ اپنے راویوں کو نہیں بتایا تھا کہ میں نے قید خانے میں فاحشہ عورت کو بھیجا، سپاہیوں کو پتا تھا، سپاہی انتظار میں تھے کہ راوی لکھیں کہ مسلمان کا امام کیسا تھا۔ ذرا اپنے امام کی قید خانے کو سنیے اور پھر اپنے گریبان میں جھانک کر ہم دیکھیں جن کی ولایت دل میں رکھ کر بیٹھے، کیا ان کے ایک ہی مصیبت پر ہم نے عمل بھی کیا ہے یا بس ہم زبانی دعوی محبت کرنے والے ہیں؟ وہ ہماری دولت کے محتاج نہیں ہے، وہ ہماری بندگی کر کے دنیا کو کہتے ہیں بندگی کرو، اس طرح کرو جیسے وہ لائے کی عبادت کہتے ہیں کہ جب 2000 راوی ہارون کے ساتھ تھے، قید خانے کے قریب پہنچا، اس نے آواز دینا شروع کیا کہ عورت باہر آئے گی۔ یہ کہتا ہے کہ میں آوازیں دیتا رہا لیکن وہ عورت باہر نہیں نکلی۔ مجھے خوف ہوا کہ عورت قتل تو نہ کی گئی، ماری تو نہ گئی۔ یہ کہتا ہے میں نے سپاہی سے کہا کہ جلدی دروازہ کھولو، اور راوی سے کہا کہ دیکھنا جو مقصد دیکھو تم لکھیے گا۔ امام کا کردار تھا، اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ یہ امام کو نعوذ باللہ دنیا میں دکھانا چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا امام کس طرح ہے، لیکن خدا نے تقدیر بدلی، وہی راوی اس کے گلے کے توڑ کا سبب بنے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا آیا اور راوی کو کہتا کہ پہلے تم قید خانے میں چلو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ کیا دیکھتے کہ قیدی امام ہے، اس کے پیچھے ایک عورت ہے جس کا سر سجدے میں ہے۔ راوی کہتے ہیں جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں بلوایا وہ مقصد تو یہ الٹا ہو گیا۔ یہ کہتا کیا ہوا؟
تاکہ جس عورت کو تم نے امام کے لیے الزام لگوانے کے لیے بلوایا وہی امام سر سجدے میں امام کے ساتھ یہ بھی سر سجدے میں رکھ کر خدا کو بندگی کر رہی اور جیسے ہی سر سجدے میں تھا ہارون رشید نے روایت کہتی کہ بالوں سے پکڑ کر عورت کو باہر نکالا اپنے قدموں میں پھینک کر سوال کرتا ہے کہ میں نے کس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا وہ کہتی کہ پہلے میں اس کے علم سے ناعلم تھی میں یہودی ضرور تھی میں فاحشہ ضرور تھی لیکن جب تم اس نورانی شخص کے قریب مجھے بھیجا اور اس کی تسبیح اور تقدیس اتنی اچھی تھی کہ اپنے رب سے گفتگو کرتا رہا اور یہ گفتگو کرتا رہا تو عرش سے آوازیں آتی رہی میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس کے اوپر کوئی الزام لگاؤں میری غیرت نے کہا کہ اب یہ بھی سجدے میں تو تو بھی اپنا سر سجدے میں رکھو اور خدا کی بندگی کر کہتے ہیں اس کو سزا دی گئی اس کو مارا گیا اس کو تکلیف دی کس کی محبت میں امام موسی کاظم کی محبت میں کون ہے امام موسی کاظم امام کی ظاہر بھی ہے امام کی زبان ہے امام کی زیارت کر کے آئی یہ کہتی ہے جتنا مارنا ہے تم مارو لیکن اس شخص کی محبت کا دل میں گھر بنا کر بیٹھ گئے اب اس کی زبان بھلے کہا تو میری زبان ہے کہ اس کی محبت کے دعویٰ میں بازاروں میں کرتی رہتی ہے عذابان کون جس کو ایک سجدے میں ایک فاحشہ عورت کو بدل دیا کتنی محبت ان کو سجدوں سے وہی امام مارا گیا 23 رجب کو امام کو زہر دیا گیا زہر بھی کس طریقے سے دیا گیا اپنے وطن میں ہوتا تو بات سمجھ میں آتی لیکن پردیس میں میرے پردیسی امام کو زہر دیا گیا زہر بھی کیسا تھا امام کو اجازت امامت سے معلوم تھا کہ جو ملعون مجھے زہر دے رہا ہے میرے جگر کے گلے